بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال في موضع آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك وقال في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله روحي أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلک چاند سورج ستارے نہ ہوتے فلک چاند سورج ستارے نہ ہوتے زمین پر نبی گر ہمارے نہ ہوتے فلک چاند سورج ستارے نہ ہوتے زمین پر نبی گر ہمارے نہ ہوتے رسول خدا جو جہاں میں خدا کی قسم یہ نظارے نہ ہوتے میرے محترم بزرگ اور دوستو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام ہم اور آپ کے بیچ آتے ہوئے ہمارے ضلع کے سرپرست محترم حضرت مولانا مفتی محمد خالد حسین صاحب دامت برکاتہم یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ حضرت کی موجودگی میں چند منٹ ہمیں لفظائی کرنے کا موقع ملا اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے بیچ چند منٹ گفتگو کریں تاکہ ہماری خود کی اصلاح ہو جائے دوستو اللہ رب العزت نے ایک موقع میسر فرمایا کہ ہمیں یہ دینی مجلس اللہ رب العزت نے عنایت فرمائی دوستو بہت محنت اور بہت جد و جہد کرنے کے بعد یہاں کے نوجوانوں نے یہاں کے حفاظ نے اس دینی مجلس کو رچایا بسایا اللہ رب العزت ان کی محنت کو قبول فرمائے دوستو میں نے قرآن مجید کی چند آیت تلاوت فرمائی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر دو چیزوں کی نفی فرمائی ہے ایک مال کی اور ایک اولاد کی یوم لا ينفع مال ولا بنون فرمایا کہ دنیا کے اندر ہم اور آپ کا کام یہ سوچتے ہیں کہ مال کے ذریعے نکل جائے گا یہ وقتی طور پہ ہم اس مال کے اوپر یقین کرتے ہیں اور دوسری چیز ہے کہ اولاد سے ہمارا تمام کام بن جائے گا دوستو یہ غلط فہمی ہے مال سے کچھ کام تو بنتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کے نہیں بن پائیں گے مال ہو تو آپ لباس تو اچھا خرید سکتے ہیں مال ہو تو آپ زمین و جائیداد خرید سکتے ہیں مال ہو تو آپ میرے دوستو اچھے ڈاکٹرز کے پاس جا کے آپ علاج کروا سکتے ہیں لیکن مال کے ذریعے آپ کو میرے دوستو علم نہیں مل سکتا مال کے ذریعے آپ کو میرے دوستو جو تقویٰ ہے وہ تقویٰ نہیں مل سکتا اس لیے مال کے ذریعے دنیا کے اندر تمام چیزیں نہیں بن سکتی اولاد ہے جس کے اوپر ہم اور آپ فخر کرتے ہیں جس کے اوپر ہم اور آپ اللہ کی زمین میں میرے دوستو متکبرانہ چال چلتے ہیں کہ جس مال کے ذریعے جس اولاد کے ذریعے میرے دوستو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بنے گا تو اولاد کے ذریعے بھی تمام کام نہیں بنتے اولاد اگر ہے تو میرے دوستو آپ کی بیماری کے اندر آپ کو دوائی تو دلوا سکتے ہیں اولاد ہے تو آپ کو صحت میرے دوستو اس مال کے ذریعے تندرستی نہیں بلکہ صحت کے ذریعے میرے دوستو دوائی کروا سکتے ہیں لیکن مال کے ذریعے وہ اولاد آپ کو بالکل مستعد اور صحت مند نہیں کر سکتا اللہ رب العزت نے فرمایا ان دونوں
چیزوں سے کوئی کام نہیں بنتا ہے. آگے کا جملہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ رب العزت کے پاس سنوارا ہوا دل لے کر آئے گا وہی کام آنے والا. اور دل سنوارا جائے گا کیسے؟ دل کی صفائی ہوگی کیسے؟ اسی علماء کرام کی مجلس میں بیٹھ کر. دل کی صفائی ہوگی خانقاہوں میں بیٹھ کر. دل کی صفائی ہوگی ذکر و اذکار کر کے. دل کی صفائی ہوگی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر. دل کی صفائی کی جائے گی اللہ والوں کی جوتی سیدھی کر کے. میرے دوستو تب جا کے ہماری زندگی کامیاب ہوگی. ورنہ جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، جس زمین کے اوپر، یہ زمین اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، میرے دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں ذریعے سے ہمارا کام بن جائے گا. یہ بالکل ممکن نہیں ہے. چند یہ دنیا کی بات ہے، دنیا کے اندر بھی تمام کام اس سے نہیں بنتے ہیں، اور آخرت میں تو کوئی کام بھی نہیں بنے گا. میرے دوستو قرآن مجید کی ایک آیت میں نے تلاوت فرمائی، الم یجد کے یتیمن فآوا. اللہ کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں فرمایا کہ آپ کی تعریف اسی آیت سے الم یجد کے یتیمن فآوا سے شروع کی جاتی ہے. اور ایک آیت اور افعنا لک ذکرک کہ اے نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. آج دنیا کے اندر بہت سارے ایسے دعویٰ کرنے والے ہیں، نبوت کے کبھی دعویٰ کرنے والے کوئی اور، میرے دوستو، لیکن اللہ کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے تو اللہ کے محبوب نبی کے بارے میں یہ فرمایا آپ کی تعریف اسی آیت سے شروع کی جاتی ہے، الم یجد کے یتیمن فآوا. میرے دوستو جب آپ کی ذکر کی باری آتی ہے تو اللہ کے محبوب نبی کے بارے میں فرمایا جاتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جب آپ کی رحمت للعالمین کی باری آتی ہے تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے دوستو جب آپ کی جو ہے نذیر کی باری آتی ہے، بشیر کی باری آتی ہے، میرے دوستو جب آپ کی شہر کی باری آتی ہے قرآن مجید کے اندر فرمایا جاتا ہے لا اقسم بهذا البلد. جب آپ کی زمانے کی باری آتی ہے تو قرآن مجید کے اندر والعصر فرمایا جاتا ہے. جب آپ کی سینے کی باری آتی ہے تو قرآن مجید کے اندر الم نشرح لک صدرک فرمایا جاتا ہے. میرے دوستو دنیا کے اندر یہ جو حالات آتے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے فکر نہیں کیا کہ اپنے حالات کس طریقے سے بدلا جائے. ہم دوسروں کے حالات کو نہیں بدل سکتے، لیکن خود اپنے حالات پہ اختیار ہے کہ ہم بدل سکتے ہیں. اپنے حالات کو ہم بدل سکتے ہیں. اسی کو کسی نے کہا دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دلات بدل سکتے ہیں. یار تم بدل جاؤ تو ملک کے حالات بدل سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ خود اپنے اندر جو ہے چینجنگ لائیے، اپنے اندر تبدیلی لائیے. آج میرے دوستو باپ بیٹے سے پریشان، آج میرے دوستو گاؤں کے اندر جو ہے لوگ ایک دوسرے سے پریشان، آپس میں تفرقہ بازی، آپس میں نفرت، آپس میں بغض، آپس میں عداوت. میرے دوستو اس سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں چاہیے جب علماء آتے ہیں تو علماء سے ہم رجوع کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. آج کے دور میں اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور کے اندر اس دین کو، یہ جو علماء کرام ہیں، یہ جو مفتیان کرام ہیں، یہ جو حفاظ کرام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت میرے دوستو ان کے ذریعے سے کروا رہے ہیں. جگہ جگہ پہ دینی مجالس، جگہ جگہ پہ تحفظ کانفرنس، جگہ جگہ پہ ختم نبوت. میرے دوستو ختم نبوت کے بارے میں آپ جانتے ہیں انا خاتم النبیین، نبی کے بعد کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ کے محبوب نبی نے یہ جملہ فرما چکے ہیں، لیکن آج بھی کچھ ایسے کذاب ہیں، کچھ ایسے میرے دوستو جھوٹے مکار ہیں، دغا باز ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو میرے دوستو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن ایک موقع پہ میرے دوستو کتابوں میں آتا ہے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں. 5 نام فرمائے اور یہ بتایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں. ماہی یعنی میرے دوستو کفر کو مٹا دینے والا، ظلمت سے تاریکی لانے والا، میرے دوستو روشنی لانے والا. میں عاقب بھی ہوں، یوں فرمایا میں حاشر بھی ہوں. اللہ کے محبوب نبی فرماتے ہیں اور قرآن مجید کے اندر ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے بے شمار کتابوں کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی تذکرہ آیا، جب بھی
تو میرے دوستو تمام انبیاء کرام کو نام لے کر پکارا، یہ ادب کا تقاضا۔ لیکن میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کو نام لے کر نہیں پکارا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا بشیرا، کہیں فرمایا نذیرا، کہیں فرمایا داعیا الی اللہ۔ میرے دوستو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوستو القاب سے پکارا۔ اس لیے ہم بھی اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اس نبی کے پیروکار ہیں، ہم بھی اس نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ہمارے اندر بھی نبی کی تہذیب ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی نبی کی تمدن ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی نبی کی میرے دوستو گفتار ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی نبی کی کردار ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی نبی کے میرے دوستو کیریکٹر ہونی چاہیے۔ اس نبی کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے اندر میرے دوستو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم امتی ہیں، ہمارے اندر ایک انسانیت ہونی چاہیے کہ انسان اگر ایک تڑپ رہا ہو تو آپ کے اندر وہ انسانیت ہو کہ آپ خود ان کے لیے تڑپ جائیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ دینی مجالس کو قائم کرنا، اس دینی مجالس کو لگانا، اس سے ساتھ یہ ظاہر ہوتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اسی سیرت اور اسی ختم نبوت کے سلسلے میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ تمام دینوں کے غالب فرمایا آپ کے دین کو، تمام ادیان پہ میرے دوستو آپ کا دین غالب ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس دین کے اندر ہیں، آپ اس شریعت کے اندر ہیں۔ ہم نے کوئی محنت نہیں کی، ہم نے کوئی جدوجہد نہیں کی، ہم نے کوئی کاوش نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں اس نبی کی امتی میں پیدا فرمایا۔ دوستو میں نے آیت پہلے ہی پڑھا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ دو چیزوں کی نفی فرما کر ایک چیز کے جانب فرمایا کہ جو اللہ کے پاس سوارا ہوا دل لے کر جائے گا، دل کو میرے دوستو پاک صاف کر کے جائے گا، وہی اس جگہ پہ کام آنے والا ہے۔ ورنہ کوئی چیز دنیا کے اندر سے اگر آپ لے کر جائیں تو میرے دوستو ہو سکتا ہے ہمارے دل کے اندر کینہ ہو سکتا ہے بغض ہو، عداوت ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اسی نبی کے تعلق سے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ فرمایا کسی ایک کے جانب مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ میرے دوستو پورے عالم اسلام کے لیے اللہ کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو آپ اس دینی مجلس سے یہ سبق لے کر جائیں کہ جس چیز کے اوپر ہم گھمنڈ کر رہے ہیں، جس چیز کے اوپر ہم متکبرانہ چال چل رہے ہیں، جس زمین کے اوپر ہم اکڑ کے چل رہے ہیں، میرے دوستو کل قیامت کے روز اللہ رب العزت پوچھیں گے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وقالها، کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ اس لیے قدم کو پھونک پھونک کر رکھیے۔ علماء ہمارے پیچھے موجود ہیں، ہم تو خود اپنی اصلاح کے غرض سے چند منٹ یہاں پہ جو ہے اپنا وقت دیا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔